اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام ماہ رمضان عظیم ہے اور ان حسین راتوں میں کہ جہاں پورے ماہ رمضان عظیم میں جو بھی مومنین ہے یقیناً اللہ کی ضیافت میں ہے، اور کیا عظیم میزبان ہے جو کہ ہم سب ان کی ضیافت میں ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعاؤں کے عنوان سے جاری تھا۔ یقیناً ایک عظیم عبادت ہے حضرت کے ظہور کے لیے دعا کرنا، اور یہ اس میں سے ایک نقطہ میں عرض کروں کہ اس میں سے ایک تو یہ صلہ رحمی کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گویا کہ خلق اللہ پر، بشریت پر اور پوری کائنات پر انسان جو ہے وہ صلہ رحمی کر رہا ہے، تو تب جا کے وہ حضرت کے ظہور کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یقیناً حضرت جب تشریف لائیں گے تو ان کی منشا یہی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ظلم بربریت سے پاک ہو جائے گی اور ہر طرف عدل اور انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ کوئی ظالم نہیں رہے گا کہ وہ مظلوم کے اوپر ظلم کر سکے، یعنی ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، عین ہی ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، چونکہ ظلم جو ہے وہ ظالم سے بالاتر ہے۔ ظلم جو ہے وہ اپنے جڑوں سے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز آج اسی عنوان پر گفتگو کریں گے، اور آج نہایت ہی ہمارے معزز مہمان نجف اشرف سے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا شیخ سمیع حسین نجفی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قبلہ سے قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ جی دعائیں الحمدللہ، شکر ہے۔ آپ کیسے مزاج؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو نہایت ہی تہ دل سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ شکر للہ، الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ میں چونکہ زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، زیادہ تر گفتگو آپ ہی فرمائیں تاکہ مومنین جو ہے مستفید ہو سکے۔ میرا سوال قبلہ یہی ہے اپنے حسب موضوع کہ کیا ماہ رمضان میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرنا، کیا یہ سیرت معصومین میں سے شامل ہے؟ اور اس کے ذیل میں کچھ دعائیں بھی ہے کہ جس کو آپ مومنین کے لیے بیان کریں، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ علیکم السلام۔ اور ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس مہینے کی فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ چونکہ گفتگو جو ہے وہ دعا کے متعلق کرنی ہے جی، کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرنا سیرت ائمہ معصومین ہے یا نہیں، جی، اور اس حوالے سے جو دعائیں ہیں اس کو پیش کرنا ہے، تو لہٰذا ضروری سمجھتا ہوں کہ چند باتیں دعا کے متعلق جو ہے وہ عرض کی جائیں۔ جی، اس لیے کہ دیکھیں، جب تک ہمیں دعا کی اہمیت کا علم نہ ہوگا، جب صحیح، تک ہم دعا کی افادیت اور دعا کی اہمیت افضلیت کو نہ پہچانیں، اس وقت تک کہتے ہیں کہ جب تک انسان کسی چیز کو جانتا نہیں ہے اس سے جو ہے وہ دور بھاگتا ہے۔ جی یقیناً، لہٰذا بالکل ضروری ہے کہ انسان پہلے جو ہے دعا کے متعلق جو ہے وہ جانے کہ دعا کسے کہتے ہیں اور دعا کی کیا اہمیت ہے روایات میں۔ اس لیے میں نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ جی، آپ دیکھیے کہ اس آیت میں پروردگار عالم دعا کو کتنی اہمیت دے رہا ہے، یہ کہہ کر کہ ادعونی استجب لکم۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 40 ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سبحان اللہ،
اب دیکھیے سبحان اللہ، سب سے بڑی ضمانت کیا ہو سکتی ہے کہ جی پروردگار عالم وہ کہ جو تمام تمناؤں کو تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ خود دعوت دے رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بے شک بے شک، اور یہی نہیں بلکہ بعد میں یہ کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو اللہ، لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، جی سرتابی کرتے ہیں، انہیں میں عنقریب جہنم میں رسوائی کے ساتھ داخل کروں گا۔ اللہ، اللہ اکبر، تو اگر اس آیہ کریمہ پر ہی انسان غور فرما لے تو اس سے جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ دعا کے دامن کو نہ چھوڑے۔ جی یقیناً، بے اور شک، بعض روایتوں میں الدعاء سلاح المومن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جی بے شک، اب دیکھیے اگر ہم اس آیہ کریمہ پر میں مقدمتاً کچھ باتیں جو دعا کے متعلق عرض کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس سوال کا جواب۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر اس آیہ کریمہ پر ہی انسان غور فرما لے کہ اس میں ارشاد ہوا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، جی اگر اس آیہ کریمہ پر ہی انسان غور فرما لے تو اس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ دعا پروردگار عالم کا پسندیدہ عمل ہے۔ صحیح، بے شک، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی طرف خود پروردگار عالم نے ہمیں دعوت دی ہے صحیح، کہ انسان جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اسی آیہ کریمہ میں دعا کے لیے عبادت کا لفظ استعمال ہوا۔ پہلے کہا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، اور اس کے بعد کیا کہا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں، میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں۔ جی یعنی یہی وجہ ہے کہ بعض پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، اللہ، کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ بے شک بے شک، نبی فرما رہے کہ الدعاء هو العبادہ، یعنی اگر مکمل انسان کو عبادت کرنی ہے تو انسان جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرے۔ بے شک، اور آپ دعا کی افضلیت اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اگر اس آیہ کریمہ کی تفسیر کا مطالعہ کیا جائے تو اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ معاویہ بن عمار نے چھٹے امام سے ایک مرتبہ پوچھا، سوال کیا کہ یبن رسول اللہ ما تقول فی رجلین دخلا فی المسجد، صحیح، کہ اے فرزند رسول آپ ایسے دو لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو دونوں کے دونوں مسجد میں داخل ہوئے۔ سنیے گا کہ کیا عظمت ہے دعا کی۔ جی، کانا احدہما اکثر صلاۃ والآخر دعا، کہ دو مسجد میں داخل ہوئے اور ان میں سے ایک نے مسجد میں داخل ہونے کے بعد نمازیں پڑھی اور دوسرے نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی۔ واہ، جی صحیح، سنیے گا عظمت، جی، کہ ابن رسول اللہ دو لوگ داخل ہوئے مسجد میں اور ایک جو ہے وہ نماز پڑھ رہا اور ایک جو ہے وہ دعا پروردگار عالم سے دعا طلب کر رہا ہے۔ صحیح، تو ابن رسول اللہ یہ فرمائیے کہ ان میں سے فایہما افضل العبادہ، کہ ان میں سے سب سے زیادہ افضل کس کی عبادت ہے؟ جی، تو امام نے چھٹے امام نے جو جواب دیا وہ یہ فرمایا کہ ایہما افضل عبادت، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ قال اکثرہما دعاء، کہ ان میں جو سب سے زیادہ دعا کر رہا تھا اس کی عبادت سب سے زیادہ قابل قبول ہے اور وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد امام نے اپنی اس بات کی تائید میں اس آیہ کریمہ کو جس میں نے سرنامے سخن قرار دیا فرمایا کہ الم تسمع قول اللہ عز وجل ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام نے اپنی بات کی تائید قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے کی کہ کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں سنی کہ جس میں پروردگار عالم خود المومنین کو دعوت دے رہا ہے کہ تم میری بارگاہ میں دعا کرو، مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری دعاؤں کو طلب کروں گا۔ تو اگر یہ مختصر سا مقدمہ دعا کے متعلق جو ہے وہ واضح ہو گیا تو اب میں اصل موضوع پر آتا ہوں کہ جس میں یہ سوال کیا گیا کہ سیرت ائمہ معصومین علیہم السلام، کیا سیرت ائمہ معصومین سے ثابت ہے دعا کرنا؟ تو اس کے لیے میں آپ کو عرض کروں، دیکھیے چونکہ دعا ایک عبادت ہے، صحیح، اور ہر عبادت کی مختلف شروط ہوتی ہیں، جی، انہی میں سے چونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے لہٰذا اس کی بھی شرائط ہیں، اس کی قبولیت کی بھی مختلف شرائط ہیں۔ ان تمام شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے زمان و مکان کا ایک خاص دخل ہے۔ صحیح، زمان و مکان کا دعا کی قبولیت میں ایک خاص دخل ہے۔ آپ الحمدللہ کربلا میں ابھی بیٹھے ہوئے اور سامنے میرے مولا کا روضہ ہے، میں آپ کو کروں کہ دیکھیے مکان کی دخالت ہی ہے کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ تحت قبۃ الامام حسین الدعاء مستجاب، جی، بے شک، امام حسین کے قبے کے نیچے اگر انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا مستجاب ہے، بالکل
بے شک. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مکان کا خاص دخل ہے. اللہ بالکل. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے دعا کی قبولیت میں مکان کا ایک خاص دخل، اس طریقے سے دعا کی قبولیت میں زمانے کا بھی خاص دخل ہے، وقت کا بھی خاص دخل ہے کہ آپ کس وقت میں کس زمانے میں پروردگار عالم سے دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اب آئیے، جب یہ مختصر سی تمہید واضح تو اب سنیے کہ زمانے کا دعا کی قبولیت میں، دعا کے مستجاب ہونے میں خاص دخل ہے. اب انہی زمانے میں جو سب سے افضلی، جو سب سے بہتر زمانہ ہے، سب سے افضل زمانہ ہے، کہ جس کے لیے خود اللہ کے رسول یہ فرما گئے تھے، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ وقد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. اے لوگوں، یہ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، تم سے ماہ مبارک رمضان قریب ہو رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں پروردگار عالم نے اپنی ضیافت میں بلایا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس مہینے میں ہم مہمان ہیں اور پروردگار عالم میزبان ہیں. اور اس کے بعد کیا ارشاد ہوا کہ ایامہ افضل الایام، اللہ اکبر، وساعاتہ افضل الساعات، ولیالیہ افضل اللیالی. یہ نبی فرما رہے ہیں کہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں، جس کے ایام تمام ایام سے بہتر ہیں، جس میں گزرنے والی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے بہتر ہیں. ظاہر ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان کے تمام اوقات بقیہ تمام اوقات سے افضل ہیں، تو ان ایام میں انجام دیے جانے والی عبادت بھی بقیہ تمام ایام سے زیادہ بہتر اور افضل ہو. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر ماہ مبارک رمضان میں عمل انجام دے رہے ہیں تو ہم دیکھیں، ہم اپنے عمل کے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہم کون سا عمل اس ماہ مبارک رمضان میں انجام دے رہے ہیں. صحیح. اب آئیے، اب چونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے ایام تمام ایام سے بہتر ہیں، جس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں، اس کی گھڑیاں تمام راتوں سے بہتر ہیں، تو اب اس مہینے میں اگر انسان ایسی دعا کرے کہ جو تمام دعاؤں سے بہتر ہے تو یقیناً اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوگا. بے شک بے شک. یقیناً یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب روایات معصومین علیہ السلام کو اٹھا کر دیکھا تو ہم نے روایات معصومین علیہ السلام میں کثرت سے دیکھا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی یہ سیرت رہی ہے کہ ائمہ معصومین ماہ مبارک یوں تو تمام سال ہی امام کے ظہور کے لیے دعا کیا کرتے تھے، مگر اپنے چاہنے والوں کو ماہ مبارک رمضان میں خاص طور سے ظہور امام علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے دعا کرنے کی سفارش کیا کرتے تھے. بے شک بے شک. کہ جس پر سب سے بڑی شاہد، سب سے بڑا گواہ جو ہے وہ، اگر آپ اعمال شب قدر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو شیخ گلینی نے کافی میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ اعمال شب قدر میں یہ 7ویں امام سے بھی حدیث منقول ہے، 8ویں امام سے بھی حدیث منقول ہے کہ اعمال شب قدر میں بہترین دعا یہ ہے کہ انسان تکرار کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن کی سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. جتنا زیادہ ہو سکے انسان بلکہ یہاں تک کہ روایت وارد ہوا ہے کہ ساجداً وقائداً کہ انسان جو ہے وہ رکوع کے حالت میں، سجود کے حالت میں، اور ایسے اگر چل پھر رہا ہے رکا، یعنی گویا کہ شب قدر کے ہر حال میں، ہر وقت میں انسان کو چاہیے کہ اللہم کل ولیک کا تکرار کرتا ہے. بے شک بے شک. یہ ایک. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ سید علی ابن طاؤس انہوں نے اپنی کتاب اقبال میں ایک روایت نقل کی ہے. میں اس روایت کو شاہد مثال بنا رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ سیرت معصومین ہے امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا اور امام کے لیے خاص طور سے دعا کرنا. صحیح. چنانچہ کتاب الاقبال میں حماد ابن عثمان، یہ چھٹے امام کے صحابی ہیں، ان سے یہ روایت نقل ہے کہ میں شب 21 ماہ مبارک رمضان، یعنی اگر شب 21 ماہ مبارک رمضان کا مطلب یعنی شب قدر. صحیح. یہ فرماتے ہیں، حماد بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں شب قدر میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے جیسے امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے مجھ سے سوال کیا کہ اے حماد اغتسلتا؟ قلت نعم. حماد کو مخاطب کر کے امام نے فرمایا کہ حماد یہ بتاؤ کیا تم نے غسل شب قدر انجام دے لیا؟ حماد نے کہا ہاں مولا میں نے غسل شب قدر کر لیا ہے. تو اس کے بعد حماد کہتے ہیں کہ امام نے پھر جو ہے وہ ایک چٹائی منگوائی اور اس چٹائی پر ایک طرف امام عبادت میں مشغول ہو گئے اور مجھے بھی حکم دیا کہ تم جو ہے وہ آج کے اعمال انجام دو. چنانچہ حماد ابن عثمان کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ جو ہے وہ مصروف ہو گیا، عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ طلوع فجر ہوئی. صحیح. یعنی صبح صادق نمودار ہوئی اور نماز صبح کا وقت ہو گیا. اللہ. تب حماد ابن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، سنیے گا، میں نے دیکھا کہ امام
امام صادق علیہ السلام نے اپنی جو کنیزیں تھیں، اپنے جو غلام تھے اور بقیہ جو اہل خانہ تھے، ان سب کو جو ہے حکم دیا کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ نماز کے لیے آمادہ ہو جائیں. پھر جو جماعت سے امام نے نماز پڑھی. حماد بن عثمان کہتے ہیں کہ جب نماز ختم ہو گئی تو باقاعدہ اس نماز کی ترتیب بھی وہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں امام نے اس ترتیب سے نماز پڑھی کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھا، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھا، یہاں تک کہ جب نماز ختم ہو گئی تو امام صادق علیہ السلام سجدے میں گئے اور ایک طولانی سجدہ بجا لائے. اور اس طولانی سجدے میں سنیے گا، اس طولانی سجدے میں حماد بن عثمان کہتے ہیں کہ امام نے ایک دعا پڑھی جو کہ بہت طولانی دعا ہے. اس میں جو محل شاہد اس بات کو پیش کروں، امام فرماتے ہیں لا الہ الا انت مقلب القلوب لا الہ الا انت خالق الخلق بلا حاجت الیہم. اللہ، صحیح. یہ دعا بڑی طویل دعا ہے. یہاں پر سنیے گا آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ امام جو پوری رات شب قدر کے اعمال بجا لائے اور پوری رات شب قدر کے اعمال بجا لانے کے بعد جب سجدہ شکر کر رہے ہیں اور طولانی سجدہ کر رہے ہیں تو اس میں دعا کر رہے ہیں. اور دعا کے الفاظ کیا تھے؟ حماد بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ امام فرما رہے تھے کہ اسألک ان تصلی علی محمد و اہل بیتہ، کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو محمد اور اہل بیت محمد کے اوپر صلوات بھیج. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَن تَعْزَنَا لِفَرَجِ مَن بِفَرَجِهِ فَرَجُ أَوْلِيَائِكَ وَأَصْفِيَائِكَ. اللہ تو سوا فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے کے فرج کے، ایسے کے انتظار کے، ایسے کے ظہور کی کہ جس کے ظہور سے تمام اولیاء و تمام اصفیاء کا فرج اور ان کی جو مشکلات کا حل مضمر ہے. سبحان اللہ، صحیح. کہ جب وہ ظہور کرے گا تو دنیا کے جتنے اولیاء ہیں، جتنے اصفیاء ہیں، ان کی تمام کی مشکلات کا حل اس کے ظہور میں مضمر ہے. اب جب حماد بن عثمان کہتے ہیں کہ جب میں نے امام کی یہ دعا سنی اور امام سجدے سے فارغ ہوئے تو میں امام کی خدمت پہنچا اور میں نے عرض کیا کہ مولا یہ جو جملہ میں نے سنا کہ آپ ایسے کے فرج کے لیے، ایسے کے ظہور کے لیے دعا کر رہے تھے کہ جس کے ظہور کی وجہ سے تمام اولیاء و اصفیاء کے مشکلات کا حل موجود ہے. صحیح. تو حماد بن عثمان کہتے ہیں کہ مولا مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے میرے عقیدے کے حساب سے یہ تو خود آپ کی ذات ہے. جی، آپ ہی کی ذات سے تمام اولیاء و اصفیاء کے مشکلات کا حل اس میں مضمر ہے. امام فرماتے ہیں لا ذاک قائم آل محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے چھٹے امام اپنے زمانے میں حماد بن عثمان سے کیا کہتے ہیں کہ نہیں، وہ میں نہیں بلکہ وہ قائم آل محمد ہیں کہ جن کے ظہور سے تمام اولیاء و تمام اصفیاء کی مشکلات کو حل ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک، بے شک. تو آپ دیکھیے یہ روایت جو ہے وہ خاص طور پر یہ دلیل ہے کہ شب قدر میں امام خود بھی دعا کر رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بھی جو ہے وہ امام کے ظہور کے لیے دعا کرنے کی سفارش کر رہے ہیں. بے شک. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ماہ مبارک رمضان میں امام کے ظہور کی دعا اور کی تاکید اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ چونکہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی اعمال کی قبولیت کی جو ہے ضمانت لی ہے. جی، صحیح. اور اس ماہ مبارک رمضان کا ایک خاص ربط ہے امام زمانہ کی ذات سے. صحیح. وہ کیوں میں آپ سے عرض کروں، وہ اس لیے کہ دیکھیں کہ ہم جب سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں جی تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. بے شک، بے شک، بالکل. یہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ جس آیہ کریمہ کے ذریعے سے خود معصومین علیہم السلام نے وجود امام زمانہ کے اوپر دلیل پیش کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی بالکل. چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ جب کسی نے امام زمانہ کے وجود کے متعلق جو ہے وہ سوال کیا تو امام نے یہ آیہ کریمہ پیش کی کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ جو ارشاد ہو رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، آیا کیا قرآن مجید صرف گزشتہ لوگوں کے لیے تھا، صرف پیغمبر اسلام ہی کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ملائکہ یعنی روح الامین جو ہے وہ نازل ہوا کرتے تھے، یا نہیں بلکہ روح الامین جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی ذات کے بعد بھی قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں یہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تنزل صیغہ فعل مضارع ہے کہ جو استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے، کنٹینیوس کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ مستقبل میں بھی نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اس کا اگر صحیح ترجمہ کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے اور ہوتے رہیں گے. جی بالکل. اور امام نے یہ جملہ کہا کہ اگر ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ کیا ملائکہ
ہر ایرے غیرے کے اوپر نازل ہوتے ہیں یا ایسے کے اوپر نازل ہوتے ہیں کہ جو واقعی معصوم صفت ہوں؟ اللہ اکبر، اب اللہ اگر اکبر، ہم یہ بے کہتے ہیں شک، کہ ملائکہ صرف معصوم صفت کے اوپر نازل ہوتے ہیں، تو اب یہ سوال بنتا ہے کہ آج کے زمانے میں وہ معصوم کون ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ جبکہ سبحان شب اللہ، قدر آج بھی آتی ہے۔ جی اگر شب قدر آج آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی کوئی ایسی شخصیت موجود ہے کہ جس کے اوپر ملائکہ جو ہے وہ ملائکہ، نازل ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات تو ہے، آپ ماشاء دیکھیے، اللہ، تو یہ خاص ربط ہے ماہ مبارک رمضان کا شب قدر کا امام زمانہ کی ذات سے۔ اس لیے روایتوں میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں، امام زمانہ کی ذات کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ یوں تو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جی جس طریقے سے مکان کا ایک خاص دخل ہے دعا جی کی قبولیت میں، اس بالکل، طریقے سے زمانے کا بھی ایک خاص دخل ہے دعا کی قبولیت میں، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہماری دعائیں مستجاب ہیں۔ اگر ہم بے بارگاہ شک، بے پروردگار شک، عالم میں کوئی دعا کرتے ہیں تو پروردگار اسے تو قبول کرتا ہے، بے لہٰذا شک، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ چونکہ آج ہم انہی کی وجہ سے جو تمام نعمات سے فیض اٹھا رہے ہیں، یہ جی امام کا صدقہ ہے، یہ امام یقیناً، کا طفیل ہے، بے شک، بے شک، لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے امام کے لیے دعا کریں، بے شک جیسا قبلہ، کہ میں نے سیرت امام سے اس بات کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور دعا کا ہمارے علم میں بھی اضافہ کر دیا، نہایت ہی مہم نقطہ تھا۔ یہاں پر پروگرام کے آخری حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو کچھ وقت ہمارے پاس ہے۔ اس عنوان سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جو فضائل ہے، فضائل ماہ رمضان یا روزوں کے فضائل ہے، اس پر بھی اچھی بات ہے کہ اگر کچھ وضاحت ہو جائے۔ جی ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ آپ دیکھیے، میں ایک بہت اچھا نقطہ اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں جی بسم کہ اللہ، اگر یہ سوال کیا جائے کہ ماہ مبارک رمضان کی جس کی اتنی عظمت ہے، آپ دیکھیے کہ خود نبی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، ایسا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے کہ جس میں تم جو ہے پروردگار عالم کے مہمان ہو، ہاں، جی اور جو ہے وہ اس کے ایام تمام ایام سے بہتر، اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر۔ تو اس میں نبی نے ایک جملہ کہا تھا، انفاسکم فیہ تسبیح اللہ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ۔ عبادہ، اے واہ لوگوں، واہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ جی سبحان اللہ، اور اس کے لیے میں جملہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو قرآن جی مجید کی یہ آیہ کریمہ نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ جس میں جی کہا جاتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ پروردگار عالم کی تسبیح کیا کرتی ہیں، تو صحیح، ماہ مبارک رمضان میں نبی فرما رہے ہیں کہ ہم سانس لیتے ہیں وہ تسبیح شمار ہے۔ اللہ تو اکبر، جب ہمارا اللہ سانس لینا اکبر، کیا تسبیح بات ہے، شمار ہوتا ماشاء ہے تو اللہ، بقیہ جو مخلوقات ہیں وہ بھی، ان کی بھی عبادت جو ہے بہرحال اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ جی تو بے آپ دیکھیے شک، کہ اتنی زیادہ عظمت اور فضیلت ماہ مبارک رمضان کی، یہاں تک کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ من تلا فیہ آیۃ من کتاب اللہ، کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی ایک ایک آیت آیت کی تلاوت کرتا ہے، صحیح، کانا کمن ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، تو اللہ اس کو اکبر، گویا اس اللہ کی ایک اکبر، آیت کی تلاوت کرنا اتنے ہی برابر ہے کہ غیر دوسرے مہینوں میں گویا کہ اس نے قرآن پورے مجید کو قرآن ختم کا، کیا ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جی بے شک، اب آپ دیکھیے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ماہ مبارک رمضان کی یہ اتنی عظمت اور فضیلت کیا ہے؟ تو اس کے لیے صحیح، علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 3 وجہیں ہوں کہ جس کی جی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کی اتنی زیادہ عظمت ہے۔ صحیح، ایک جو سب سے بڑی وجہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، صحیح، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اس کی عظمت اور فضیلت ہے۔ بے شک، دوسری بات اس مہینے کی عظمت اس کے روزے کی وجہ سے ہے، صحیح، اس لیے کہ روزہ ایسی بافضیلت عبادت ہے کہ جس کے لیے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ اللہ، میرے لیے ہے، اور میں اس کا ایسی جزا عبادت ہے کہ جو واہ میرے لیے واہ ہے واہ، اور اس کی جزا دینا بھی جو میری ذمہ داری سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے اور شک، تیسری جو عظمت علماء بیان فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی وجہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی عظمت اس وجہ سے ہے چونکہ اس مہینے میں اللہ نے شب قدر کو رکھا ہے، اور شب سبحان قدر وہ شب ہے کہ لیلۃ خیر من الف الف شہر، شہر، واہ ایک واہ، ایسی رات کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، سبحان اللہ، بے 1000 شک، مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر شب قدر کی عظمت میں تمام روایتیں نہ وارد ہوئی ہوتی، جی علماء کے اقوال نہ ہوتے، تو صرف یہ ایک آیت شب قدر کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ جی بے شک، بے شک، تو آپ دیکھیے کہ یہ عظمت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکیں، چونکہ ہم دسترخوان پر ایسے کے دسترخوان پہ ہیں کہ جو کریم ہے، جس سے بڑا کوئی جو ہے وہ کریم نہیں ہے،
ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس ماہ مبارک رمضان میں فیض حاصل کر لیں اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا تو پھر وہ سال کے کس مہینے میں بخشوا سکتا؟ بے شک بے شک قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے فضائل ماہ رمضان بیان فرمائے۔ آخر میں اگر مومنین کے لیے اور روزے داروں کے لیے کوئی میسج ہے مختصراً تو وہ بھی قبلہ آپ ارشاد فرمائیں۔ جی یہ دیکھیے کہ یہ جتنی بھی عظمت اور فضیلتیں ہیں، جی، چاہے روزے کے حوالے سے ہو، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہو، تو اس کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ فضیلتیں اس کے لیے ہیں کہ جو معرفت کے حوالے سے ہو۔ صحیح، یعنی تمام عبادت کا فائدہ اس وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ جب معرفت ہو۔ ابھی دیکھیں ہماری گفتگو دعا کے متعلق ہوئی ہے، جی جی، ہاں، دعا میں جس بات کی تاکید کی گئی ہے صحیح، وہ کیا ہے؟ وہ معرفت کے ساتھ ہے۔ بے شک بے شک، ہر عمل جو انسان انجام دیتا ہے، وہ چاہے دعا ہو، وہ چاہے عبادت ہو، نماز ہو، حتیٰ کہ زیارت، اگر آپ زیارت کو بھی اٹھا کر دیکھیے، جی، یہ جو کہا گیا ہے کہ ایک ایک قدم پر جو ہے وہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے، جی، وہ کس لیے ہے؟ وہ اس وجہ سے وہ ایسی زیارت کے لیے کہ جو جی، معرفت کے ساتھ ہے۔ معرفت کے تو ساتھ، بہرحال واہ، دیکھیے میں یہی کہوں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے جی، ہم اعمال تو انجام دیں، لیکن صرف اعمال پر منحصر نہ رہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے پر زور دیں، اور عقیدے کو زور دینے کے ذریعے سے جو حقیقی معرفت ہے خداوند عالم کی بنسبت، ائمہ معصومین کی بنسبت، اس کو حاصل کریں، اس بے لیے کہ شک، اعمال اسی وقت فائدہ پہنچا سکتے ہیں کہ جب ہمارا عقیدہ درست ہو۔ بے شک بے شک قبلہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، نہایت ہی مستفید ہوئے، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ کرے، اور یقیناً آپ کے حق میں دعا گو ہے، اور آپ سے بھی قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں، مخصوصاً ہماری پوری ٹیم کے لیے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی پوری ٹیم کے لیے آپ سے دعا التماس سے دعا کرتے ہیں قبلہ، شکر گزار ہیں نہایت آپ کے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کسی اور وقت بھی آپ سے میں ٹائم لینے کی کوشش کروں گا، تاکہ انشاءاللہ اس فیض عظیم سے اسی طرح فیض یاب ہوتے رہے۔ التماس سے دعا۔ شکریہ قبلہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے، اور خود حضرت کے لیے دعا کرنا اس ماہ میں، جس کا خلاصہ جو ہے وہ یہی بنتا ہے کہ خود سیرت معصومین علیہم السلام میں خود حضرت کے لیے دعا ایک سیرت جو ہے وہ رہ چکی ہے کہ ہمیشہ حضرت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جیسے انہوں نے روایت پڑھی کہ خود شب قدر میں امام صادق علیہ السلام کہ جنہوں نے فرمایا کہ اسی سے ہی جو ہے وہ ہمارے جو بھی اولیاء کے مشکلات ہیں وہ اسی ظہور سے جو ہے وہ حل ہوں گے۔ آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، دعا کرتے ہیں مل کے، آپ بھی ہمارے ساتھ دعا کریں، اللہم عجل لولیک الفرج۔